بسم اللہ الرحمن الرحیم باب الجماعت وفضلها عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة الجماعت تفضل صلاة الفض ب27 درجہ متفق علیہ۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جماعت کی نماز تنہا نماز سے ثواب میں 27 درجہ زیادہ ہوتی ہے۔ بخاری اور مسلم شریف میں اس حدیث کو نقل کیا گیا ہے۔ حدیث کے ضمن میں ایک دو باتیں عرض کرنی ہے میں نے، اور پھر اس کے بعد میں چند مسائل بیان کروں گا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت سے تو جماعت کی نماز کے ثواب کی زیادتی 27 درجہ معلوم ہوتی ہے، مگر دوسری روایتوں میں 25 درجہ زیادتی مذکور ہے۔ چنانچہ علماء نے یہ جو اختلاف ہے اس میں تطبیق یوں دی ہے۔ تطبیق کے لیے پہلا قول یہ ارشاد فرمایا علماء فقہا کی طرف سے کہ پہلے وحی کے ذریعہ 25 ہی درجہ ثواب کی زیادتی معلوم ہوئی ہوگی، پھر بعد میں حق تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے 27 درجہ ثواب کی زیادتی کا اعلان فرمایا ہوگا۔ یا تطبیق کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ یہ کہا جاوے کہ درجات کا اختلاف دراصل نمازی کے احوال کے تفاوت کی بنا پر ہے، یعنی کسی نمازی کے جماعت کی نماز کا ثواب اس کے اپنے احوال کی بنا پر 27 گنا ملتا ہے، اور کسی نمازی کے جماعت کی نماز کا ثواب اس کے اپنے احوال کی بنا پر 25 گنا ملتا ہے۔ دوستو، میں نے عرض کیا کہ یہ نمازیوں کی اپنی حالت پر ہے۔ کسی نمازی کی نماز میں اخلاص زیادہ ہے تو اس کو 27 درجہ مل جائے گا، اگر اخلاص کی کمی ہوگی یا کسی حالت کی وجہ سے نماز میں دھیان یا توجہ کم ہوگا تو پھر 25 درجہ۔ لیکن بہرحال اکیلے نماز پڑھنے سے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا 25 یا 27 گنا زیادہ بہتر ہے اور اجر کے اعتبار سے زیادہ اچھا ہے۔ اب میں دو تین باتیں عرض کروں گا جماعت اور اس کی فضیلت کے بیان میں۔ جماعت کی فضیلت اور تاکید میں صحیح احادیث اس کثرت سے وارد ہے کہ اگر سب کو یکجا کیا جائے تو ایک دفتر تیار ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر! ان احادیث کو دیکھنے کے بعد یقینی طور پر آپ یہی نتیجہ اخذ کریں گے کہ جماعت نماز کی تکمیل میں ایک اعلیٰ درجہ کی شرط ہے۔ بھائی توجہ فرمائیں، میں نے عرض کیا کہ جو فضیلت جماعت میں احادیث ہیں ان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جماعت نماز کی تکمیل میں ایک اعلیٰ درجہ کی شرط ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جماعت کو ترک نہیں فرمایا، حتیٰ کہ حالت مرض میں جب کہ آپ کے لیے خود چل کر مسجد میں پہنچنا ممکن نہ تھا، 2 آدمیوں کے سہارے سے مسجد میں تشریف لے گئے اور جماعت سے نماز پڑھی۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ جماعت فرض ہے، واجب ہے یا سنت ہے، اس بارے میں علماء کے یہاں اختلاف ہے۔ اللہ اکبر! بعض نے کہا کہ جماعت سنت ہے، بعض نے کہا واجب ہے، بعض نے کہا فرض ہے اور فرض عین ہے، بعض نے کہا کہ فرض کفایہ ہے۔ چنانچہ بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ جماعت فرض عین ہے الا کسی عذر کی وجہ سے، اور یہ قول امام احمد، امام داؤد، عطا اور ابو ثور رحمہ اللہ کا ہے۔ بعض علماء کا قول یہ ہے کہ جو کوئی نماز کے لیے اذان سنے اور مسجد میں حاضر نہ ہو تو اس کی نماز درست نہیں۔ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک جماعت فرض کفایہ ہے،
حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اور ان کے متبعین کا مسلک یہ ہے کہ جماعت سنت مؤکدہ ہے لیکن واجب کے قریب ہے۔ اللہ اکبر! فقہ کی کتابوں کو دیکھنے سے یہی پتہ چلتا ہے کہ جماعت ہے تو سنت مؤکدہ لیکن واجب کے قریب ہے۔ اللہ اکبر! چنانچہ مشہور محقق حضرت ابن حمام لکھتے ہیں کہ ہمارے اکثر مشائخ کا مسلک یہی ہے کہ جماعت واجب ہے، لیکن اس کو سنت اس لیے کہا جاتا ہے کہ جماعت کا ثبوت سنت یعنی حدیث سے ثابت ہے، نہ یہ کہ خود جماعت سنت ہے، جیسا کہ نماز عیدین واجب ہے مگر اسے سنت اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کا ثبوت حدیث سے ہے۔ اب آگے یہ سن لیں کہ جماعت کے احکام اور مسائل۔ چنانچہ کتاب بدائع میں لکھا ہے کہ جماعت کے لیے مسجد میں حاضر ہونا ہر عاقل، بالغ اور غیر معذور پر واجب ہے، اور اگر ایک مسجد میں جماعت نہ ملے تو دوسری مسجدوں میں پھرنا واجب نہیں ہے، البتہ جماعت کی سعادت حاصل کرنے کی خاطر اگر دوسری مسجدوں میں جائے تو یہ اچھی ہی بات ہوگی۔ ہمیں اس بارے میں کوشش کرنی چاہیے جی۔ قدوری میں لکھا ہے کہ اس صورت میں اگر مسجد میں جماعت نہ ملے تو چاہیے کہ اہل و عیال کو جمع کر کے گھر ہی میں جماعت سے نماز پڑھ لی جائے۔ اور اس مسئلہ میں بھی علماء کا اختلاف ہے کہ محلہ کی مسجد میں جماعت افضل ہے یا جامع مسجد میں۔ اگر ایک محلے میں 2 مسجدیں ہیں تو سن لیں ان میں سے قدیم مسجد کو اختیار کرنا چاہیے، اور اگر دونوں برابر ہوں تو پھر جو مسجد قریب ہو اسے اختیار کرنا چاہیے۔ جماعت نماز تراویح میں اگرچہ ایک قرآن مجید جماعت کے ساتھ ہو چکا ہو اور نماز کسوف کے لیے سنت ہے، رمضان کے وتر میں جماعت مستحب ہے، رمضان کے علاوہ اور کسی زمانہ کے وتر میں جماعت مکروہ تنزیہی ہوگی۔ آپ جانتے ہیں کہ رمضان المبارک میں جب ہم تراویح پڑھتے ہیں تو اس کے بعد وتر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی جاتی ہے تو وہ مستحب ہے، لیکن وتروں کو غیر رمضان میں جماعت کے ساتھ پڑھنا مکروہ تنزیہی ہے۔ لیکن علماء نے لکھا کہ اس کے مکروہ ہونے میں یہ شرط ہے کہ مواظبت کی جائے، اگر مواظبت نہ کی جائے بلکہ کبھی کبھی 2-3 آدمی جماعت سے پڑھ لیں تو مکروہ نہیں ہے۔ اسی طرح نماز خسوف میں اور تمام نوافل میں جماعت مکروہ تحریمی ہے۔ اچھا جی، اگلی گزارش یہ ہے کہ جماعت کی حکمتیں اور فائدے کیا ہے؟ تو بھئی جماعت کی حکمتیں اور فوائد بہت زیادہ ہے۔ اس کے لیے آپ حضرات کو دیکھنی چاہیے امام الکبیر حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ کی کتاب حجت اللہ البالغہ۔ حضرت نے اس میں جماعت کی حکمتیں اور فوائد کے موضوع پر بڑی اچھی، بڑی لطیف اور جامع بات کہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو انہوں نے اس سلسلہ میں فرمایا وہ شاید کہیں اور نظر نہ آئے، لہذا ہمیں وہ دیکھنا چاہیے۔ وہ انہوں نے تقریباً 6-7 چیزیں جماعت کی حکمتیں اور فوائد کے بارے میں بیان فرمائی ہیں، اس کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ وہ لمبی بات ہے، یہاں میں مختصری عرض کر دیتا ہوں کہ موجودہ زمانہ کی نظریاتی دوڑ کے مطابق دیکھا جائے تو جماعت اسلام کے نظریہ مساوات کا سب سے اعلیٰ مظہر ہے۔ دن میں 5 مرتبہ خدا کے تمام بندے جو دنیاوی اعتبار سے کسی بھی منصب و مرتبہ کے ہوتے ہیں، اپنی تمام برتری اور فوقیت اور اپنے دنیاوی جاہ و جلال کو بالائے طاق رکھ کر خدا کے حضور میں تمام عام مسلمانوں کے ساتھ مل کر سر بسجود ہو جاتے ہیں اور زبان حال سے اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز
نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ میرے عزیز و دوستو، میں نے عرض کیا کہ جماعت کے فوائد کے سلسلہ میں ہمیں حجت اللہ البالغہ کو دیکھنا چاہیے۔ وہاں پر حضرت نے بڑی اچھی باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ ایک آخری بات آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ ترک جماعت کے اعذار کیا ہے۔ تو فقہا نے ترک جماعت کے 15 اعذار لکھے ہیں، جو مجھے تو اب گن کے تو نہیں یاد، لیکن انشاءاللہ کل میں کوشش کروں گا کہ لکھ کر لے آؤں اور آپ کو بتا دوں۔ تو انشاءاللہ کل کے درس میں ترک جماعت کے اعذار، یعنی کن صورتوں میں جماعت کو کن اعذار کی وجہ سے یا کس عذر کی وجہ سے جماعت کو ترک کر دینا جائز ہے، وہ انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہے سنے پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔